بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویرا نیوز کے ساتھ مبشر مغل آپ سے مخاطب ہے جی۔ ناظرین، ہر گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور اس سربراہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گھر کے مالی اور انتظامی معاملات کو اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا ہر قدم اور ہر فیصلہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ میرے جو گھر کا کنبہ ہے، جو اسمبلی ممبر ہیں، وہ اس سے استفادہ کر سکیں، وہ موو آن کر سکیں، وہ خوشحالی کی طرف جا سکیں۔ بالکل ایسے ہی جو ایک تحصیل ہوتی ہے، اس کا سربراہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے۔ بالکل جیسے ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک تحصیل کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، اس کے فیصلے بھی یہی بتاتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کروں، جو بھی اقدام اٹھاؤں، وہ تحصیل کی بہتری اور فلاح کے لیے ہو۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، وہ تحصیل کے سیاہ و سفید کا مالک اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شور کوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر جناب نیاز احمد مغل صاحب موجود ہیں۔ ان سے گپ شپ بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، آپ کے وقت کا نہایت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک جو معمول کا دن ہے، جو آپ کی ڈیلی روٹین کا ایک دن ہے، وہ کس طرح سے گزرتا ہے، اور سائلین اور عوام کے لیے ان کے مسائل سننے کے لیے کون سا وقت آپ نے مخصوص کر رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سویرا نیوز کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے ہی اسپیشل ایشوز پہ انہوں نے آج جو یہاں پہ آئے ہیں، اور اس حوالے سے میں بات کرتا چلوں۔ جی، دن کا آغاز جو ہے ہمارا جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ آج ہم نے یہ تمام جو ٹارگٹس ہیں یہ اچیو کرنے۔ پھر اس کے علاوہ روٹین کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ منڈی کا وزٹ کروں، اور منڈی کا وزٹ کرنے کے بعد جو ہماری صفائی کی جو ٹیمز جو کہ نماز کے فوری بعد پورے شہر میں نکل جاتی ہیں، ان کی مانیٹرنگ کروں۔ اگر ڈیلی بیسس پہ میں خود فیلڈ میں نہ جا سکوں تو میں ان کا جو گروپ ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، اور مانیٹر کرنے کے بعد ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں، اور ان ایریاز پہ آپ دیکھیں، کیونکہ مختلف قسم کے جو ہمارے میڈیا گروپس میں یا مختلف جگہوں پہ ہمارے پاس جو شکایات آ رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ میں فارورڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صبح کے ٹائم میں ہوتی ہیں۔ تو عوام اور سائلین کا جو مشکلات ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں، وہ کس وقت سنتے ہیں؟ کوئی وقت مخصوص ہے یا پھر جس وقت بھی وہ آئیں آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں؟ جی بالکل، ڈیلی بیسس پہ جو 9 سے 11 بجے تک میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے، وہ ہماری عام جو پبلک ہے، سائلین ہے، ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے جو شکایات سن سکیں، درخواستیں ان کی دیکھ سکیں، اور اس کے بعد ان کو دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیلی بیسس پہ جو ہمارا کورٹ کا ورک ہے وہ 11 بجے سے 1 بجے تک وہ پھر کورٹ ورک میں کرتا ہوں۔ مختلف جو کورٹس کی ہماری کیسز جو ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے پینڈنگ پڑے ہیں، پھر ان کو دیکھتا ہوں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ آپ قریباً آپ کو یہاں پہ 5 ماہ ہونے کے قریب ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایڈیشنل چارج بھی آپ کے پاس تحصیل شور کوٹ کا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ کیا میجر پرابلمز ہیں شور کوٹ کے؟ کیا بنیادی مسائل ہیں جو آپ پریورٹی بیسس پہ ان کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ میں نے ابھی مجھے 5واں ماہ ہے یہاں پہ، پہلے بھی ایڈیشنل چارج بھی میرے پاس رہا ہے۔ تو شور کوٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو تھا وہ تھا سیوریج کا۔ جب بھی تھوڑی سی بارش ہوتی تھی تو سیوریج کا پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، مختلف بازاروں میں کھڑا ہو جانا، گلیوں میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے پھر وہ پوائنٹ دیکھا اور اس پرابلم کو چاک آؤٹ کیا۔ اس میں ہمارا ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو 3 ڈسپوزل ورکس تھے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے تھے۔ اگر فنکشن کرتے تھے تو ایک چلتا تھا، دوسرا بند ہو جاتا، دوسرا چلتا تھا، تیسرا بند ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ بڑا ایشو تھا۔ پھر اس کے بعد جو ان کا آگے سیوریج کا پانی ہے اس کی نکاسی جو ہے پراپر ڈسپوزل کے بعد وہ نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان کو مسائل کو میں نے دیکھا وہاں پہ خود جا کے، تینوں جو ڈسپوزل کے، پھر ان پہ ہم نے ایک لائحہ عمل مرتب کیا کہ ان کو اب بہتر کرنا ہے، کہ یہ نہ ہو اب بارش آئے اور پانی کھڑا ہو، یہ کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو تھا۔
تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ان کا جو ہے حل بھی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں اس کا جو ہم نے اب تک کیا اس میں اس کو تمام ڈسپوزل کو صاف کروایا، ان کی مشینری کو فنکشنل کروایا، اور فنکشنل کروانے کے بعد ان کی جو آؤٹ تھا کہ وہ پانی کدھر جائے گا اس کو ہم نے ٹھیک کروایا، اور ان کا جو مختلف جگہ سے کسی بنوانی پڑی ہمیں وہ ٹھیک کروائی، جو آلریڈی کھالا بنا ہوا تھا اس کی صفائی جو ہے وہ عرصہ 20 سال سے نہیں ہوئی تھی، وہ بند تھا تقریباً، وہ ہم نے ٹھیک صاف کروا دیے۔ تو اب الحمدللہ اس کے بعد جتنی بھی بارشیں ہوئی ہیں معمول کا پانی کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی چند گھنٹوں میں سارے کا سارا وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا پانی والا جو ایشو تھا، ایک تو یہ بہت بڑا ایشو میں نے دیکھا، دوسرا ہمارے یہاں پہ صفائی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ صفائی میں ایشو اس وجہ سے بھی ہے، پھر میں نے وہ چیک آؤٹ کیا کہ کیوں ہے، لوگ موجود ہیں، مشینری موجود ہے، صفائی کیوں نہیں ہو رہی۔ اس میں یہ تھا کہ ان کے پراپر جو ہے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی تھی صفائی والوں کی، ان کی ہم نے باقاعدہ ٹیمز بنائیں، مانیٹرنگ ٹیمز بنائیں، اب مانیٹرنگ ٹیم بھی کام کر رہی ہیں، وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک جو ایشو ہے وہ ابھی بھی ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی حل کریں گے اس کو، کہ ہمارا یہاں پہ پراپر جو ہے ڈمپنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ عارضی ڈمپنگ پوائنٹ شہر میں بنے ہوئے ہیں، اور کچھ تو میں نے ختم کروائے ہیں، کچھ ابھی انشاءاللہ وہ ختم کروائیں گے۔ عارضی ڈمپنگ پوائنٹ ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ جب تک مین ایک ڈمپنگ پوائنٹ سرکاری جگہ خرید کے، ایم سی اپنی جگہ خریدتی ہے، اور خریدنے کے بعد وہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ وہیں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پہ علائشیں سوری یہ جتنا بھی گند وغیرہ وہ سارا ختم ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، جو ایئر فورس کی بیس بھی ہے، اور یہاں پہ برڈز ہیزرڈز کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، تو ہمیں جو ڈمپ ہے وہ ڈمپنگ کرنے کے بعد فوری اس کو مٹی ڈالنی بڑی ضروری ہوتی ہے، تاکہ وہ یہاں پہ پرندوں کا وہ زیادہ نہ ہو، اور وہ ہمارے جو ایروپلینس ہیں، ہمارے فائٹرس ایروپلینس ہیں، ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو۔ یہ دو بہت بڑے ایشوز تھے جن کی طرف جو میں نے آ کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ سر بطور اسسٹنٹ کمشنر آپ تمام محکموں اور اداروں کو چیک کرتے بھی ہیں اور چیک کر سکتے ہیں، لیکن مقامی حکومت یہاں پہ فی الحال نہیں ہے کچھ ٹائم سے، تو آپ کی ذمہ داری دگنا ہو گئی ہے، ایڈمنسٹریٹر کا کام بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ بھی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں ان ذمہ داریوں کو؟ جی دیکھیں، ہماری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا جو بھی چیلنج ہے اس چیلنج کو ہم پراپرلی میٹ کر سکیں، تو الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور باقی چیزوں کو بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ سر شور کوٹ میں بھی آپ نے بتایا کہ سیوریج کے مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیں، پھر جو ہماری ٹیم نے کچھ سروے کیا ہے اس کے مطابق جو اسکیمیں ہیں، ترقیاتی اسکیمیں ہیں، ان میں ڈیلے بہت لمبا ہو جاتا ہے، پھر پرائس کنٹرول کے ایشوز بھی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں سنیچنگ کے ایشوز بھی چل جاتے ہیں، تو یہ ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسکیموں میں کرپشن وغیرہ کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، یا کوئی بد انتظامی کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، تو کیا آپ کا نقطہ نظر ہے اس بارے میں؟ اصل میں اس وقت جیسے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، اور تمام جو ہے جو اسکیمز تھیں، جو جتنی بھی ہمارے پاس میونسپل کمیٹی کی اسکیمز جو تھیں وہ چل رہی تھیں، وہ ساری سٹاپ ہو گئی ہیں، تو کسی اسکیم کا کام جو ہے 50% ہوا ہے، کسی کا 10% ہوا ہے، کسی کا 100% ہوا ہے، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ میں نے آ کے جو گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی تھی کہ ان کی فنڈنگ کریں، اور جتنی بھی اسکیمز ہوئی ہیں ان کو پراپرلی چیک کیا گیا ہے تمام اسکیمز کو، اور ان کی پکٹوریل ایویڈنس لے کے، کیونکہ وہ پراپر ایک ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ مینٹین کرنے اس کے بعد اس کی فنڈنگ کی۔ ابھی کیونکہ 100% اسکیمز کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں ابھی مکمل تو نہیں سارا کچھ کہہ سکتے، لیکن جو ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ میں نے انشور کروائی ہے الحمدللہ۔ سر یہ اپنے غریب عوام کے لیے یا مستحق جو لوگ ہیں وہاں پہ ٹی ایچ کیو ان کے لیے بڑی نعمت ہے، مفت ادویات ملتی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مسائل دیکھنے اور سننے میں آئے ہیں کہ ادویات جو مہنگی ہیں وہ ان کو باہر ریفر کر دیا جاتا ہے، کہ موجودگی کے باوجود ان کو باہر ریفر کر دیا جاتا ہے، اسپیشلی انسولین کے بارے میں، تو یہ فراہمی بڑی مشکل سے ہوتی ہے غریب عوام کو، تو کیا ترجیحات ہیں آپ کی اس حوالے سے؟ جی یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا، اور بلکہ جب میری پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی تو سویرا نیوز کی ٹیم نے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہی ہاسپٹل کے حوالے سے اٹھایا تھا،
اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ آپ لوگوں نے کی تھیں، اور ایڈمنسٹریٹولی میں نے بھی وہاں پہ جا کے دیکھا تھا۔ ان کے مختلف قسم کے مسائل تھے ہاسپٹل کے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ جب کسی چیز کی اونرشپ نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، تو وہ چیزیں جو ہے نا ہیف ہیزرڈ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں پراپر فنکشن نہیں کرتی۔ تو آ کے میں نے اس کو اون بھی کیا ہے، اس کی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو شکایات مل رہی تھیں، ایکس رے مشین کی بہت بڑی شکایت تھی کہ ایکس رے مشین کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا، یا وہاں پہ لوگوں کے ایکس رے نہیں ہوتے تھے، باہر سے کروانے پڑتے تھے، یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ جو کہ ہونے چاہیے تھے ہاسپٹل سے باہر سے ہوتے تھے۔ مختلف قسم کی ادویات جو ہیں وہ ان کی شکایات تھیں کہ وہ باہر سے دی جاتی تھیں، اور پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہیں وہاں پہ۔ تو اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے، اور باقاعدہ ایک مانیٹرنگ سسٹم وہاں پہ انفورس کیا ہے، جس کو میں خود بھی چیک کر رہا ہوں۔ رات کے وقت بھی باقاعدہ جو ہے اس کو وزٹس بھی میں خود بھی کرتا ہوں، ڈی ڈی ایچ او صاحب بھی وزٹ کرتے ہیں، اور ہمارے اور مانیٹرنگ کے جو ڈاکٹرس ہیں جن کی ڈیوٹی ہم لگاتے ہیں ایمرجنسی بیسس پہ، وہ جا کے چیک کریں، ان کی لگاتے ہیں۔ تو اب کافی حد تک یہ مسائل جو ہیں ادویات کے یہ کنٹرول بھی ہو گئے ہیں۔ ہم نے مختلف قسم کی ادویات بھی لے لی ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ اب وہ موجود ہیں۔ اور بعض دفعہ کچھ ادویات لیٹ ہو جاتی ہیں، کچھ جیسے کہ فنڈنگ کی وجہ سے، یا کچھ اور ایڈمنسٹریٹو کچھ ایشوز کی وجہ سے۔ ادروائز الحمدللہ ہمارے پاس وافر تمام جو ادویات موجود ہیں۔ اور باقی جو ہیں ایکس رے مشین کا جو ایشو تھا وہ پراپرلی فنکشن ہے، اور تمام ٹیسٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر سے ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی فی الحال کچھ شکایات سامنے نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں۔ لیکن ہم یہ مانیٹرنگ کم نہیں کریں گے، یہ اسی طرح انشاءاللہ برقرار رہے گی تاکہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ سر یہ بتائیے گا کہ تحصیل شورکوٹ میں کتنے موضوع جات جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہیں، اور یہ شمالی اور جنوبی کا جو بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور بڑے ٹائم سے چل رہا ہے، کیا یہ حل ہونے جا رہا ہے یا نہیں حل ہو رہا؟ کیا کمپیوٹرائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پٹواریوں کے لیے تو یہ سونے کی چڑیا ہے، وہ اس کی آڑ میں تو بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، تو کب تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا اور یہ پورا جو بازار ہے وہ بند ہوگا؟ جی جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ اس میں ہمارے جو تحصیل کے کافی سارے جو موضوع جات ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں۔ اس میں 13 موضوع جات ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ابھی کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوئے، مینول موضوع جات ہیں، جن پہ جو کمپیوٹرائزیشن کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور کیونکہ جو ایسے مواضعات ہوتے ہیں جو سکنی ہوتے ہیں، جن میں بلڈنگز بنی ہوتی ہیں، اس پہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے پروسیس، لیکن وہ چل رہا ہے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی تعیناتی کے دوران ہی اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دوں، اور یہ کمپیوٹرائزڈ بھی ہو جائیں، تاکہ اس کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی میں چیزیں بتاتا ہوں، جمع بندیوں کا بڑا ایشو تھا کہ پراپر جمع بندی نہیں بنتی تھی۔ 4 سالہ جمع بندی بننا بہت ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وہ اگر نہ بنے تو اس سے جو آپ کی اونرشپ ہوتی ہے، ملکیت ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو ان مواضعات میں بھی یہی تھا کہ ان کی پرانی جمع بندیاں بنی ہی نہیں تھیں۔ اب ان پہ بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے مینول معززات کی، اور ان کی بھی جمع بندیاں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ وہ جمع بندیاں بھی ظاہر ہے اسی حصہ ہے اس کی کمپیوٹرائزیشن کی طرف۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ میں میٹنگ ان کی ریونیو کے ساتھ کرتا ہوں، تو مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے نا یہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گا۔ سر یہ تجاوزات میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی کچھ حکومتوں نے کافی کوشش کی، کچھ چیزوں کو، کچھ بلڈنگز کو جو تجاوزات میں آ رہی تھیں ان کو ایون بلڈوز بھی کر دیا گیا، جگہ کافی واگزار کروائی، تو لیکن ابھی دوبارہ پھر سے مسئلہ سر اٹھا رہا ہے، مختلف چوکوں اور بازاروں میں دوبارہ پھر سے یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے، تو اس پر کیا اقدامات ہیں؟ جی، یہ جی جیسے کہ شور کوٹ ہمارا ایک رورل تحصیل ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگوں کا جو روزگار ہے وہ ریڑی بانوں کے تھرو ہے۔ ریڑی مطلب بہت زیادہ ریڑیاں ہیں یہاں پہ، اور پراپر ریڑیوں کے بازار نہیں ہیں یہاں پہ بنے ہوئے۔ تو وہ ریڑیوں کے جو مطلب مالکان ہیں، جو ریڑی بان ہیں، وہ کبھی کسی چوک میں ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، جس سے بہت سارے ٹریفک کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے گزرنے کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش میری ہے کہ 2-3 جگہ میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور وہاں پہ پراپر ہم ریڑی کا بازار لگا دیں۔ اور اس حوالے سے ہماری کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں،
ریڈی کے جو مطلب یونین ہیں ان کے ساتھ بھی، انجمن تاجران کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ مختلف قسم کے ریڈیوں کے بازار لگائیں، اور تاکہ وہ وہیں پہ ہماری وہ اسٹیٹ لینڈ ہو، اسٹیٹ لینڈ پہ بازار لگ جائیں اور وہاں پہ پراپر شیڈ بنا دیے جائیں جو کہ میونسپل کمیٹی کی طرف سے شیڈز ہوں گے۔ ایک تو ان کو تحفظ فراہم ہو جائے گا، گورنمنٹ کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی وہاں سے ہٹائے گا نہیں، کوئی ان سے بھتہ وصول نہیں کرے گا، کوئی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، ایک تو ان کو پراپر اونرشپ مل جائے گی۔ تو یہ ایک تو پروجیکٹس ہیں پائپ لائن میں انشاءاللہ، اس میں اس کو ہم پیش رفت اس میں ہو رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد میں کمپلیٹ کر لوں گا۔ تو تجاوزات کا زیادہ مسئلہ جو وہ لنکڈ ہے وہ ریڈیو کی وجہ سے ہے، تو جب یہ ریڈیو کو ہم پراپر ایک رسپیکٹیبل وے سے ان کو بٹھا دیں گے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ سر آخر میں کوئی اگر پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں، تحصیل شور کوٹ کی عوام کو ہمارے توسط سے کوئی اگر پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ جی بالکل، تحصیل شور کوٹ کے تمام لوگوں کو میں ایک آپ کے توسط سے پیغام دوں گا، بہت خوبصورت شہر ہے اور ہم سب نے مل کے اس کو خوبصورت کرنا ہے، اور جتنی کوشش انتظامیہ اس میں کرتی ہے آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اس شہر کو خوبصورت کرنے میں، اس کی صفائی کے حوالے سے، اس کو بہتر کرنے میں اور اس میں امن لانے میں۔ تو انشاءاللہ ہم نے مل جل کے اس کو خوبصورت بھی کرنا ہے اور اس میں امن بھی لانا ہے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جی دیکھا آپ نے نیاز احمد مغل صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سنی، ہم نے ان کے کچھ مسائل، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کی جہاں پہ ذمہ داری ہیں وہاں پہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ مسائل ہیں، ان کو ہم نے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور جہاں تک ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم نے ان کا تعاون بھی اپنے حد تک کرنا ہے۔ اگر ہم تعاون ان کے ساتھ نہیں کریں گے تو مسائل جوں کے توں رہیں گے، اور جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے، جس میں پھر جیت کسی کی نہیں ہوگی اور مسائل پھر بڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ڈسپوزل کے ایشوز تھے، وہ انہوں نے صاف کروائے ہیں، فنکشنل کروایا ہے، ان کو عدالتی مسائل ان کو دیکھنا پڑتے ہیں، پھر کورٹ کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ ان کو دیکھنا پڑتے ہیں، اور جہاں تک انہوں نے بتایا معززات کے بارے میں تو ان کے کام بھی انڈر پروسیس ہے، سون آپ سنیں گے کہ یہ چیزیں، یہ مسائل حل ہونے کو ہیں۔ پھر ریڈی بازار کا ایک نیا کانسیپٹ میں نے ان کی طرف سے سنا ہے، وہ بھی ایک لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ریڈی بان ہیں وہ ایک اچھے انداز میں اپنا جو روزگار ہے وہ کما سکیں۔ اور آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ تعاون کریں اور انشاءاللہ آپ بدلتے ہوئے شہر کو لازمی دیکھیں گے۔ بہت شکریہ جی۔